فرمائیے کل 8 ربیع الاول صبح 8 بجے محلہ نگری بادشاہ کاموکی میں مجلس عزا و جلوس چوب تعزیہ برآمد ہوگا۔ مجلس ملک کے نام ذاکر مجلس خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پہ جلوس چوب تعزیہ برآمد ہوگا۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ آج کی مجلس کے سبھی مقررین تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنے مقررہ وقت پہ خطاب فرمائیں گے۔ بلا تاخیر دعوتی خطاب دوں گا علامہ زمین حسن حیدری اور ان کے فوراً بعد محسن سخن محسن کمال حیدر دونوں کے افروز ممبر ہوں گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ الذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع آل محمد کے باوازِ بلند صلوات۔ السلام علیکم تو فیاری مدد اور معزز حامل گرام قدر اذان محترم والیان حضرت رسول کربلا عبدالرحمن جناب پاک سے کر لیتا ہوں۔ بہت تھوڑا وقت ہے اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون السمع، ان میں ولایت علی سننے کی طاقت نہیں ہے۔ بہت تھوڑا وقت ہے بابا جی، مرشد سے یہ زیادہ نگاہ میرے قادمی صاحب سے میں موسم آغاز ہے مکان اللہ یستطیع السمع، فرمایا ان میں طاقت ہمت توانائی سکت نہیں کہ علی کی ولایت سن سکے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن سورہ الکہف آیت نمبر 101۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سکت نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ ولایت علی سن سکے۔ میرے بھائی آغا سید صاحب مداح اہل بیت میں محسن کمال حیدر صاحب یہ جب پڑھیں گے نا تو اکثر ایک فکر آتا ہے، ذاکرین بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ میں ولایت علی پڑھن لگا میں ویدنا کہ ہن کیڑا بندہ برداشت کر سکتا ہے، کنوں برداشت ہوئے گا، کتنے حلالی ہے کتنے حرام، جی جی حالانکہ سارے حلالی، کیڑا بندہ برداشت کرے گا، کنوں برداشت مل کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے ٹھیک ہے۔ یہ جب پڑھیں گے تو کہیں گے امام زمان پاک سیدہ ولیت اللہ اتنا عطا کرے جتنا مخدوم دارین کا ارادہ ہے۔ یہ جب پڑھیں گے ذاکر کوئی بھی ہو، خطیب ہو، مولا کا مولائی ہو، علی بادشاہ کا، میرے کائنات علی بادشاہ علی سرکار کا باوجود کہتے ہیں میں ولایت علی کا فکر پڑھنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیونکہ ہر کسی سے برداشت نہیں ہوگا، ہر کوئی برداشت ولایت علی کا فکر نہیں کرے گا۔ بھئی یہ ذاکر اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے، وہ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لا یستطیعون السمع، اللہ فرماتا ہے میرے علی کی ولایت ہر کوئی برداشت نہیں کرتا، میرے علی کی ولایت اللہ فرماتا ہے ہر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ذاکرین بھی کہہ رہے ہیں ولایت علی کا فکر ہر کوئی برداشت نہیں کرتا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں ولایت علی کا فکر ہر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کتنا خوش نصیب تھا وہ ممبر جس ممبر پہ خود وارث ممبر علی بادشاہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، زبان لسان اللہ سے مولا نے اپنی زبان سے پہلا فکرہ بیان کلام کرتے ہوئے مولا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر بھی کہتا ہے ولایت علی کا فکر ہر کوئی باوجود برداشت نہیں کرتا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں ولایت علی کا فکر ہر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اب خود علی بادشاہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر صاحب المستصحب الملک المکرم النبی المرسل۔ علی بادشاہ فرماتا ہے ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ مل کے دونوں بازو بلند کر دو نعرہ حیدری، بڑا
تھوڑا وقت ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں امر رسول المستضف الملک المکرم النبی المرسل سیدزادہ آصف علی قبلہ شاہ کی موجودگی میں میں فکر آپ کی شواذ کو نظر کرنے لگا ہوں. علی بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا, ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بادشاہ میرے نام فرماتے ہیں ملک المکرم النبی المرسل. علی فرماتے ہیں ملک مکرم کیوں نہ ہو, جبرائیل کیوں نہ ہو, اسرائیل کیوں نہ ہو, اسرافیل کیوں نہ ہو, نبی المرسل. علی فرماتا ہے آدم کیوں نہ ہو, ابراہیم کیوں نہ ہو, اسماعیل کیوں نہ ہو, عیسیٰ کیوں نہ ہو, موسیٰ کیوں نہ ہو. علی بادشاہ فرماتا ہے ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. سوال کرنے والے سوال کیا اجل مولا قولا من یحتمل ہو, مولا پھر برداشت کون کرتا ہے؟ علی فرماتا ہے قالا لمن شینا, جس کے بارے میں علی چاہے وہ برداشت کرتا ہے. جس کے بارے میں بہت بڑی بات. میرے لیے بڑا شرف ہے کہ میرے باپ کی حیثیت رکھنے والے چچا باپ بھی ہوتے ہیں, چاچو سکا چچا بھی ہو ہی نہیں, چچا نوی جان آواز بلند سواز پڑی چاچا سامنے نہیں ہو تو بڑی توجہ ہے جی. منبر ہے یزید کا, دربار ہے یزید کا, درباری یزید کا, بازاری یزید کا, خطیب یزید کا. جو یزید کا منبر تھا, امام سجاد نے بتایا کہ یزید کے دربار کے منبر کی حیثیت کیا ہے. امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم مولا حالت اشیر تھے, حالت قید میں تھے, کیونکہ مولا سجاد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے یزید کے سامنے یزید کی ایسی دھجیاں اڑائی کہ یزید صرف یہی چاہتا تھا کہ سجاد خاموش ہو, کیونکہ اگر سجاد نے بولنا شروع کر دیا یہ تو میرا شجرہ کھول کے رکھ دے گا, یہ تو میرا حسب نسب کھول کے رکھ دے گا. یزید کا خطیب تھا, خطیب آ گیا منبر پہ, بڑی جلدی کر رہا ہوں, خطیب آ گیا منبر پہ آ کے اس نے علی بات سے یال سرکار کو گالیاں دی کہ پیچھے بھی ایک سینڈر چلا ہے, پیچھے بھی ایک بات چلی ہے, اللہ اس پہ لعنت کرنے جسے امیر کائنات علی بات سیاد سرکار کے بیٹے کو گالیاں دی ہے. یزید کا بازاری یزید کا خطیب تھا, اس نے علی کو گالیاں دی, اس نے مولا حسین کو گالیاں دی. امام سجاد حالت اسیری میں ہے. بادشاہ اس خطیب سے مخاطب ہو کے جو یزید کے دربار کے یزید کے منبر پہ کھڑا تھا, مولا فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لک ایھا الخاطب اشتری ترض المخلوق بسخط الخالق فتفوق مقعدک من النار. امام سجاد فرماتا ہے لعنت ہو مجھ پہ, علی کو گالی تمہیں کیوں دی؟ ویلا کئی الخالق. میں بڑے تھوڑے وقت میں بہت کچھ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اچھا بعد سے امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے مولا فرماتے ہیں ویلا کئی الخالق, وہ خطاب کرنے والے تجھ پہ ویل ہو. امام سجاد یزید سے مخاطب ہوئے, مخاطب ہو کے مولا فرماتے ہیں یا یزید ایذن لی اصعد هذه الآباد, یزید مجھے اجازت ہے کہ میں ان کٹی ہوئی لکڑیوں پہ کھڑا ہو جاؤں. کٹی ہوئی لکڑیوں پہ, کٹی ہوئی لکڑیوں پہ. آپ کے ظرف کے کیا کہنے, یزید ملعون سے باز امام سجاد مولا مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یزید مجھے اجازت ہے کہ میں کٹی ہوئی لکڑیوں پہ کھڑا ہو جاؤں. کٹی ہوئی لکڑی ہے. مولا بادشاہ مولا سجاد علی کا علی بیٹا, تو بولے تو لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بول رہے, کہ پتہ نہیں وہ بول رہے. بادشاہ یزید کا دربار ہے, یزید کا دربار ہے. مولا جو یزید کے دربار کا یزید کا منبر ہے, آپ نے اس کے منبر کو کٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا کیوں کہا؟ مولا آپ نے اس کے منبر کو کٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا کیوں کہا؟ مولا فرماتے ذرا حیا کر, منبر یہاں نہیں, منبر غدیر میں تھا. باسی امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماتے ہیں بھائی موسم میں نے اس مولا کے خطبے کے لیے بڑی محنت کی, اب باقی علی جانے, علی کا کام جانے, حسین جانے, لین جانے. باسی امام سجاد مولا فرماتے ہیں منبر غدیر میں تھا, رسول نے محمد مصطفیٰ نے بنایا تھا, علی کو بلایا تھا, من کنت مولا فاد علی, مولا کا اعلان سنایا تھا. مولا فرماتے ہیں ہر کسی کو منہ اٹھا کے منبر نہ کہا کرو, کیونکہ منبر وہ ہوتا ہے جس پہ ولایت علی کے اقرار کا اعلان کیا جائے. اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ وہ منبر میں کٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے جس پہ ولایت علی کے انکار کا اعلان کیا جائے. مولا فرماتا ہے میں تمہارے لیے آسانی کر رہا ہوں. بادشاہ فرماتا ہے کہ علی کے دشمن کو اللہ نے بھیجنا ہے جہنم کی آگ میں, علی کا دشمن جلے گا آگ میں, علی کے دشمن کو اللہ جلائے گا آگ میں, اور لکڑیوں کو آگ آسانی سے لگ جاتی ہے.
بادشاہ فرماتے ہیں لکڑیوں کو آگ آسانی سے لگ جاتی. بادشاہ امام سجاد مولا فرماتے ہیں لکڑیوں کو آگ آسانی سے لگ جاتی. بادشاہ امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو یزید اجازت نہیں دے رہا ممبر پہ آنے کی. مولا فرماتے اجازت دے. وہ یزید کی جو اس کے بڑے کرندے بازی کار خاص بندے وزیر مشیر اس کے جتنے بھی بڑے بڑے اراکین تھے وہ کہتے ہیں اجازت دے. اس نے کہا نہیں میں نے اجازت نہیں دے. دیکھو حکومت بھی یزید کی ہے, حکمران بھی خود ہے, دربار بھی اس کا اپنا ہے, دربار بھی اس کے اپنے ہیں, ہر شے اپنی, پھر بھی علی کے بیٹے سے ڈرا ہوا. ہر شے یہ حاصلہ بلند رہے, ساتھ صلاح سلامت رہے, ہر شے اس ملعون کی اپنی, ہر شے یزید کی اپنی, پھر بھی علی بیٹے سے ڈرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ خود ہی بابا جی یزید نے خود ہی وجہ بیان کی. جب اندر نے کہا اجازت دے, یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے کہ قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑا صاحب وہ پنجابی میں پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سارے ماشاءاللہ ان کے, وہ جو پنجابی پڑھتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جو میں فکرہ پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی زبان میں پڑھتے تو ہو سکتا ہے ایسے پڑھتے. وہ بندے کہتے ہیں اجازت دے, وہ کہتا نہیں, اور مرے اجازت دے, وہ اجازت دے, ایسے پڑھتے. وہ کہتے اجازت دے, اس نے کہا نہیں میں نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے یزید کو؟ حالانکہ یہ تو کربلا کے میدان میں علی کے 6 ماہ علی اصغر سے ڈرا ہوا ہے. مولا امام سجاد کو بادشاہ کو اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے اپنے دل کی بات نکالی, دیکھ کہتے میں نے اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ باوجود فکر آپ کی سماعت میں ذکر کروں اور نتیجہ تمہارے حوالے کرنے لگے, اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا. یزید ملعون اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر میں نے اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دینی؟ دیکھ کے کہتا ہے یہ خاندان بنی ہاشم کا بیٹا ہے, یہ خاندان جب بھی آیا ہے میرے خاندان کو ذلیل کر کے گیا ہے, جب بھی آیا ہے. بات سمجھ مدی خاندان جب بھی آئے, وقت نہیں ہے, نقیبے ممبر بھی بیٹھے ہوئے, بانیان کی مجبوری ہے. انشاءاللہ جی پھر کبھی موقع ملا زندگی نے ساتھ دیا تو مولا امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے فضائل آپ کی سماعت میں نظر کروں گا. کلوز کر دوں, سارا کچھ چھوڑ کے مشاہد نہیں پڑتا, مجھ سے سارا کچھ چھوڑ کے کلوز کر رہا ہوں. کس بات کا ڈر تھا یزید کو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ ڈر آپ کے سامنے پیش کروں, میں مسلم کس بات کا ڈر تھا یزید کو؟ جس بات کا یزید کو ڈر تھا وہی ہوا. یزید یہ چاہتا تھا کہ سجاد نہ اپنا شجرہ بتائے نہ میرا شجرہ بتائے. سجاد نے اگر حسب نسب کھول دیے تو ایسے ہی کھولے گا جیسے حسن نے کھولے تھے, جیسے سجاد کے چاچے حسن نے کھولے تھے. کیونکہ مولا حسن بادشاہ سرکار بادشاہ مولا کے سامنے ایک بندے نے طنزیہ لہجے میں گستاخانہ لہجے مولا حسن بادشاہ کے سامنے اس نے ایک ایسا فکرہ کہا کہ مولا حسن بادشاہ کے چہرے وجہ اللہ پہ عالم جلال کی سرخی جلالت ظاہر ہوئی. مولا فرماتے اپنی اوقات حیثیت حد میں رہے, اپنی اوقات حیثیت حد میں رہے, اپنی اوقات حیثیت حد میں رہے, اپنی اوقات حیثیت حد میں رہے. علی کا بیٹا ہوں, علی کے بیٹے ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کر. اس نے کہا میں سمجھا نہیں, میں تو ایسے طنزیہ فکرے کہوں گا. مولا سجاد بادشاہ کے چچا مولا حسن بادشاہ اس کی طرف دیکھ کے کہتے مولا فرماتا ہے میں تیرا شجرہ حسب نسب یہاں پہ کھول نہ دوں. اس نے کہا بھلا تو بچہ ہو کے کیسے کھول سکتا ہے, بچہ ہو کے کیسے کھول سکتا ہے؟ مولا حسن بادشاہ فرماتا ہے تجھ سے پھر وہی غلط فہمی ہوگی, علی کے بیٹے حسن کو بچہ سمجھ رہا ہے. مولا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علمت الفراش الذی ولدت علیہا. مولا فرماتا ہے میں اس بستر کو بھی جانتا ہوں جس پہ تو پیدا ہوا تھا. آپ جی صلی اللہ سلامت رہے. دیکھیے میں نے مولا امام سجاد بادشاہ کے حوالے سے ابھی یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے ابھی یہ صندوق کھول ہے, رازوں میں سے ایک راز ہے, ابھی میں نے کھول ہے. آگے بہت کچھ ہے جو سرکار وجہ اللہ بادشاہ نے عطا کی ہے. اگر دنیا اہل بیت محمد کی خلافت کو سمجھ لیتی تو رسول کی بیٹی بطول کبھی بھی دربار سے خالی ہاتھ واپس لوٹ کے نہ. بنی ہاشم کی عورتوں کو اکٹھا کیا, آقا زادی کہاں جا رہی؟ فرمایا پردہ کر لو, محمد کی بیٹی محمد کے دربار سے اپنا حق لینے کی.
پردہ ہو گیا، پردے میں محمد کی بیٹی آ گئی دربار۔ پہلے تو بابا جی مسجد تھی کیونکہ ممبر پہ خود محمد بیٹھتے، اب تو وہ دربار ہے کیونکہ اب محمد کی بیٹی کو اپنا حق لینے کے لیے آنا۔ آگے رسول کی بیٹی کافی دیر کھڑی رہی، روتی رہی، بنی ہاشم کی عورت نے عرض کیا کہ دادی تو محمد کی بیٹی تیرے رونے کا سبب تو اپنا حق لینے کے لیے آئی، رو کے ماتم کر کے کہتی آئی تو حق لینے کے لیے، رونا اس بات کا ہے پہلے جب میں یہاں پہ آتی تھی میرے استقبال کے لیے بابا محمد اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے خود مجھے ممبر پہ لے جا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ مسلمانوں میں کون سے ایسا مسلمان ہے جو میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، رسول کی بیٹی دیکھتی رہی، کوئی اٹھا نہیں، محمد کی بیٹی خود ہی کہتی ہے مسلمانوں پہچانو محمد کی بیٹی زہرا۔ وسی عالم الذین ظلموا یا من قلب قالب علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ رسالت کا لوگو صلہ مانگتی ہے، محمد کی بیٹی ردا مانگتی ہے۔ یہ تھے ضمیل حسن حیدری، کتاب فرما رہے تھے درود بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول ہے، رسالت مآب کا ظہور کا مہینہ ہے۔